كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، اللہ نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندہ بندگی کا حق صحیح معنوں میں اسی وقت ادا کر سکے گا جب وہ صحت مند ہو، جب وہ صحیح سالم ہو۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے صرف ان چیزوں کو کھانے کی اجازت دی ہے جو جسم کو تندرست بنائے اور روح کو پاکیزہ، اور ان چیزوں کے استعمال سے اور ان چیزوں کو کھانے سے شریعت نے ہمیں منع کر دیا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، جو مضر صحت ہیں۔ موجودہ دور میں صحت کو نقصان پہنچانے والی جو اشیاء انسانوں میں رائج ہیں، ان میں ایک شراب ہے اور دوسرا تمباکو ہے، شراب نوشی اور تمباکو نوشی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شراب نوشی پر گفتگو ہوگی اور آنے والے خطبہ جمعہ میں تمباکو نوشی پر گفتگو ہوگی۔ عربی زبان میں شراب کو خمر کہا جاتا ہے۔ خمر کے لغوی معنی ہے ڈھانپنے کے۔ خمار اوڑھنی کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عورت اس کے ذریعے سے اپنے سر کو ڈھانپتی ہے۔ شرعی اصطلاح میں خمر ہر وہ مشروب ہے جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے اور نشہ پیدا کرے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر وہ چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ حرمت شراب کا حکم مدینے میں نازل ہوا اور تدریجاً نازل ہوا۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں جو فائنل حکم، جو آخری حکم اللہ نے نازل کیا وہ یہ ہے، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، یقیناً شراب، جوا، آستانے، پان سے رجس من عمل الشیطان، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، ان سے بچو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں شراب کے حرام ہونے کو مختلف انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ پہلے تو اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو شراب پینا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی بنا پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من زنا او شرب الخمر،
جو کوئی شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے اللہ اس کے اندر سے ایمان کو اسی طرح نکال دیتا ہے، کما یخلع الانسان ثوبہ من راسہ، جیسے کوئی آدمی اپنے سر سے کپڑے کو نکال کے پھینکتا ہے، اسی طرح اللہ اس کے اندر سے ایمان کو نکال کے پھینکتا ہے اگر آدمی شراب پیتا ہے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تو شراب پینا یہ ایمان کے منافی ہے۔ فرمایا انما الخمر والمیسر، یقیناً شراب اور جوا، شراب کو جوے کے ساتھ ملایا گیا، والانصاب، یقیناً آستانے، شراب کو بت پرستی کے ساتھ ملایا گیا۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر کعابد وثن، شراب کا عادی بت پرست کے حکم میں ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام شراب کو صرف حرام ہی نہیں ہے بلکہ شرک کے مانند بڑا گناہ سمجھتے تھے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں شراب کا ذکر آستانوں کے ساتھ کیا گیا ہے، ازلام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ فرمایا رجسن، یہ شراب ناپاک چیز ہے، من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ جیسے اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والوں شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقیناً جو شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان تو فحش کاموں کا اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے، تو اللہ نے اس کو عملی شیطان کہا ہے۔ فرمایا فاجتنبوہ، اس سے رک جاؤ، اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا اس سے باز آ جاؤ۔ فرمایا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ نے فلاح کا دار و مدار، کامیابی کا دار و مدار شراب کے چھوڑنے پر رکھا ہے۔ یقیناً جو شراب پیے گا وہ آخرت میں فلاح نہیں پائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، تو فلاح کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں سے رک جائے جن سے اس آیت کریمہ میں رکنے کو کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب سے بچو، یہ ہر شر کی چابی ہے، یہ ہر شر کا مفتاح ہے، ہر شر کی کنجی ہے، یہ ام الخبائث ہے۔ شراب کے بہت سارے نقصانات ہیں، دینی نقصانات بھی، دنیاوی نقصانات بھی۔ شراب کے دینی نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1، ایمان سے محرومی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو وہ ایماندار نہیں رہتا ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن۔ اسی طرح جب شرابی، شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ ایماندار نہیں رہتا ہے۔ تو شراب پینے کے نتیجے میں آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کی لعنت کا شکار بنتا ہے، وہ لعنتی بنتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے محمد لعن اللہ الخمر، اللہ نے شراب پر لعنت کی ہے۔ مزید اللہ نے شراب نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، شراب لے جانے والے پر، جس کی طرف شراب لے جا رہی ہے اس پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، ان سب پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو شرابی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے، وہ ملعون ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے شراب پی، شراب پینے کے بعد وہ مدہوش نہ ہوا، تب بھی جب تک شراب اس کے رگوں میں رہے گی، اس کے پیٹ میں رہے گی، اللہ اس کی صلاۃ کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ وَإِن مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کی موت کافروں والی موت شمار کی جائے گی۔ اور فرمایا یقیناً جس کسی نے شراب پی،
شراب پینے کے بعد وہ مدہوش ہو گیا، اللہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، اللہ 40 دنوں تک اس کی صلاۃ کو قبول نہیں کرتا ہے. وہ مات کافرا، اگر وہ اسی حال میں مر گیا کہ شراب اس کے پیٹ میں ہو تو وہ کفر والی موت مرا ہے. شراب کا ایک نقصان یہ ہے، قیامت کے دن شرابی کو طینۃ الخبال پلائے گا اللہ. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ عہد کر لیا ہے کہ جو بھی نشہ آور چیز کا استعمال کرے گا اللہ اسے ضرور طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا خون اور پیپ اسے پلائے گا، اور شرابی جنت سے محروم کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. اور ایک روایت میں 3 لوگوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، مدمن الخمر. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں روز قیامت اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ انہیں نہیں دیکھے گا. ان میں سے مدمن الخمر جو شراب کا عادی ہے، روز قیامت اللہ اس سے بات نہیں کرے گا. یقیناً جو دنیا میں شراب پیے گا اگر قیامت کے دن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہو بھی جائے وہ جنت کی شراب سے محروم رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے دنیا میں شراب پی وہ جنتی شراب سے محروم کر دیا جائے گا. تو شراب کے بہت سارے نقصانات ہیں. یہ تو رہے شراب کے دینی نقصانات، شراب کے بہت ساری دنیاوی نقصانات بھی ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں شراب کے جملہ نقصانات سے ہماری حفاظت فرما، اور ہر قسم کی بیماریوں سے برائیوں سے اے پروردگارہ تو ہمیں محفوظ رکھ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معراج والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا گیا. 2 پیالے پیش کیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو لے لیا تو جبریل کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی. اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی. تو اللہ نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. انہی خوبیوں میں سے یہ خوبی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. عقل اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان خیر اور شر میں تمیز کرتا ہے، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے، نفع نقصان میں تمیز کرتا ہے. شراب کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے شراب پینے کے بعد آدمی کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. آدمی کی عقل کام نہیں کرتی ہے، وہ بھلائی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا. شراب پینے کے بعد انسان نہیں رہ جاتا، وہ جانور بن جاتا ہے، وہ شیطان بن جاتا ہے، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جن کا کسی ایک انسان سے تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ قتل و غارت گیری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بسا اوقات اپنے محارم رشتہ داروں کے ساتھ زنا کر بیٹھتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو پکڑ کر کے 4 باتوں کا اختیار دیا اسے. پہلا اختیار یا تو شراب پینا ہے، یا تو قتل کرنا ہے، یا تو زنا کرنا ہے، یا خنزیر کا گوشت کھانا ہے، ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا. ان 4 کاموں میں سے کوئی یہ کام تجھے ضرور کرنا ہے ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا. چنانچہ اس نے شراب پینے کو پسند کیا. شراب پینے کے بعد وہ عقل سے محروم ہو گیا. اس نے زنا بھی کیا،
قتل بھی کیا, سور کا گوشت بھی کھایا, جن چیزوں سے وہ ڈر رہا تھا سارے جرائم کر بیٹھا. یہی ام الخبائث ہے. جرمن کا ایک ڈاکٹر, اس کا قول ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے آدھے شراب خانے بند ہو جائیں تو آدھے ہسپتال اور آدھے جیل خانے بے ضرورت ہو کر کے بند ہو جائیں گے. تو اسلام نے شراب کی قانونی سزا بھی مقرر کی ہے. اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے, اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو ایسے لوگوں پر 40 یا 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو غرض شراب ام الخبائث ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچیں, اس سے اعراض کریں. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, دنیاوی نقصانات بھی اور اخروی نقصانات بھی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم.